السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں مختلف واقعات ذکر فرمائے، اور یہ جو واقعات قرآن کریم میں ذکر کیے جاتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ کیوں ذکر کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ان واقعات سے، ان قصوں سے ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جو سابقہ قوموں کی ہلاکت اور ان کی تباہی کو بیان کرتے ہیں، تاکہ ان کے جو کرتوت، ان کے جو اعمال جن کی وجہ سے انہیں تہس نہس کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، انسان ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا اصحاب کہف کا ایک واقعہ، کہ دو باغ والوں کا قصہ، یہی کہ ایک باغ والوں کا قصہ۔ اسی طرح کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ایمان والوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے، کہ ایسے بھی لوگ گزرے تھے کہ جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیتے تھے۔ اگر جان کی قربانی کی ضرورت پڑے تو جان دے دیتے تھے، مال کی قربانی کی ضرورت پڑے تو مال دے دیتے تھے، یہاں تک کہ اگر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے کی ضرورت پڑ جائے، اپنے دوست احباب کو چھوڑنے کی ضرورت پڑ جائے، اپنا ملک چھوڑنے کی ضرورت پڑ جائے تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کیونکہ ان کے لیے سب سے ضروری جو چیز تھی وہ تھی ایمان۔ اور ایسے لوگ جب ایمان کی حفاظت کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی ایمان میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم ان کا صحیح واقعات آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لائے تھے، تو ہم نے ان کے ایمان میں، ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی۔ فتیہ یہ فتن کی جمع ہے، جس کا معنی نوجوان ہے۔ عربی زبان میں شاب جوان کو کہا جاتا ہے شباب، لیکن اس سے پہلے جوان ہونے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے نوجوانی کا، اسے کہا جاتا ہے فتیۃ۔ تو یہ کچھ کر گزرنے کا وقت ہوتا ہے، نوجوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق قرار دیا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، شاب النشا فی عبادت اللہ۔ تو ایک طرف جب نوجوان برائیوں میں ملوث ہو، اپنی خواہشات کو پوری کر رہے ہوں، ایسے موقع پر ایک شخص جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جوانی کو صاف ستھرے طریقے سے گزار لیتا ہے تو یقیناً بڑا ہی کامیاب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ قصہ عبرت کا سامان ہے۔ ایک طرف بادشاہ ہے جس کا نام دقیانوس ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، اور لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی اس کی بات نہیں سن رہا یا اسے اپنا رب نہیں مانتا تو اسے وہ سزا دے سکتا ہے، اسے جان سے بھی مار سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی پرواہ نہ کرنے کے باوجود چند نوجوان اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر کے صرف اور صرف اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ایک اکیلا اللہ ہی ہے عبادت کے لائق۔ توحید کا نعرہ بلند کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی ہے اس روئے زمین کے اوپر اور اس آسمان کے چھت کے نیچے جس کی عبادت کی جائے۔ اب یہ آپس میں چند نوجوان کھڑے ہوئے ہیں اور چھپ چھپا کر کے تھے کہ بات بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ انہیں اپنے دربار میں حاضر کرتا ہے، بلاتا ہے، یہ لوگ جمع ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، لیکن اب کسی چیز کو وہ چھپاتے نہیں ہیں اور ڈنکی کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ بادشاہ ہم تو اللہ پر، اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔
انہیں ایک موقع دیا جاتا ہے بادشاہ کی طرف سے کہ اپنی بات پر غور و فکر کریں، اور پھر وہ نوجوان جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ دوسرے دن بلائے، یہ راتوں رات اس جگہ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں؟ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ وہ لوگ نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد اس شہر سے نکلنے کے بعد دوسری جگہ جا کر کے ایک غار میں، ایک پہاڑ کی ایک غار میں پناہ گزین ہوتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں وہاں پر موت دے دیتا ہے۔ وہ سو جاتے ہیں، اور کب تک سوئے رہتے ہیں؟ 300 سال سے زیادہ۔ قرآن کریم نے ذکر کیا 309 سال تک اللہ رب العزت انہیں سلا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کروٹ بھی رہتے ہیں تاکہ ان کے جسم سڑے نہیں، گلے نہیں۔ سورج کی شعاعیں بھی ان کے اوپر پڑتی رہتی ہے ایک طرف۔ جب یہ لوگ نکلتے ہیں تو ساتھ ساتھ کتا بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم نے کتے کا بھی ذکر کیا۔ ان کی تعداد میں اختلاف تھا، تو قرآن کریم نے ان کی تعداد کے تعلق سے ذکر کیا کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، یا یہ کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال تعداد کا علم اللہ کے پاس ہے، مقصد یہاں تعداد سے نہیں ہے، ان کا وہ عمل ہے جو انہوں نے کیا۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں، مادیت پسندی کے دور میں، معمولی سی چیز یعنی چند روپیوں کی وجہ سے لوگ اپنا ایمان جب بیچ دیتے ہیں، اور معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ یہ حرام ہے، یہ غلط کام ہے، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں چھوڑتے۔ اور ایسے میں جب سب کچھ چھوڑنے کی ضرورت پڑ جائے، اپنا گھر بار، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنا پیارا سا جہاں ہم چھوٹے سے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اپنا ملک، اپنا مقام، سب کچھ جب چھوڑنے کی ضرورت پڑ جائے تو ذرا سوچئے کہ کیسے حالات ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ ہم کہاں جانے والے ہیں، وہاں ہمارا مستقبل کیا ہونے والا ہے، وہاں کیسے لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑنے والا ہے۔ تو ہجرت جو ہے یہ بہت ہی بڑا عمل ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا۔ اب اس واقعے سے اللہ رب العزت یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے موت دے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی اللہ رب العزت قادر ہے، کیونکہ 300 سال تک ان کو موت دینے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر انہیں بیدار کیا۔ جب یہ اٹھتے ہیں تو اب آپس میں بات کرتے ہیں، ان کے نزدیک تو ابھی صبح سے شام ہوئی یا شام سے صبح ہوئی، ایک کچھ رقم دیتے جو ان کے پاس ہوتی ہے قیمت، کہ جائے اور ہمارے لیے حلال کھانا لے کے آئے۔ سبحان اللہ، بات بھی کیسے کرتے ہیں کہ جائے اور حلال رزق لے کے آئے، حلال کھانا لے کے آئے۔ وہ جاتے ہیں، اور جانے کے ان میں سے ایک جاتا ہے، چھپ چھپا کر کے جاتا ہے، سب کچھ بدل گیا ہے، ماحول بدل گیا، بادشاہ بدل گیا، حکومت بدل گئی، لوگ بدل گئے، 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جب وہ دکان پہ جا کر کے وہ پیسے دیتا ہے تو یہ جو سکہ ہے وہ تو 300 سال پہلے کا ہے۔ لوگ آپس میں پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا؟ واپس وہ ڈر کر کے کہ کہیں لوگ انہیں پکڑ نہ لے، بادشاہ کے آدمی واپس آ کر کے جو ہے وہ غار میں چلے جاتے ہیں، اور ادھر ان لوگوں کے تعلق سے باتیں ہونے لگتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان بہت ہی اہم چیز ہے جس کی حفاظت، اور خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا کہ نوجوان چاہیں تو انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔